الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی جو 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، ان کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اس نے فلاح پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ اور جو دوسری حدیث پاک ہے جو میں نے بیان کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اسے تو نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ خیال کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مشکات شریف، کتاب الایمان فی الاسلام والاحسان۔ عزیزان گرامی قدر، ایک میں نے آیت پڑھی اور ایک حدیث پاک پڑھی، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے کل تک، جو 26 جنوری کو ہمارا وظیفہ شروع ہوا تھا، کل تک وہ 40 دن میں مکمل ہوا۔ 1760 مرتبہ ہم روز پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ۔ یہ نفس امارہ ہے جو اس سے بچاؤ کے لیے ہے، نفس امارہ سے پاکی کا وظیفہ ہے۔ تو آج دوسرا اسی طرح ہم وظیفہ شروع کریں گے جو نفس لوامہ کا ہے۔ نفس لوامہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ترجمہ کیا ہے آیت کریمہ کا کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، یہ ایک آیت ہوگی کہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ سورہ القیامہ کی یہ 2 آیات ہیں، پہلی 2 آیات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ نفس لوامہ اصطلاح تصوف میں دوسرا نفس اس کو کہتے ہیں۔ نفس جو امارہ ہے وہ گناہوں کا نفس ہے، یعنی گناہوں پہ ابھارنے والا نفس ہے۔ تو اس کا جو وظیفہ لا الہ الا اللہ تھا، وہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کریم علیہ السلام تک سارے ایک ہی تبلیغ کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ اس قدر یہ بڑا وظیفہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے، انسان پاک ہو جاتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں، پاک ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات ایک اور ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان میں نفس امارہ نہیں ہے، یعنی گناہوں کا نفس ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا۔ یہ نفوس بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا، جیسے انسان کی تخلیق ہے۔
پھر روح جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور چونکہ یہ امر ہے، اس کو موت نہیں ہے، یہ ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے، اور وہ ہمارا سلسلہ ایک الگ جاری ہے جو ڈیلی بیس پہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انسان جب لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے گناہوں کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، چونکہ وہ صرف انبیاء ہیں جو معصوم ہیں گناہوں سے۔ پھر اس کے بعد سب سے برگزیدہ ہستیاں جو تشریف لائیں وہ اہل بیت ہیں، آپ کا خاندان ہے، صحابہ کرام ہیں۔ اہل بیت کو جو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ گھر والے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، اور صحابہ سارے جو ہیں وہ آپ کے غلام ہیں، اور اہل بیت گھر والے بھی اور صحابی بھی ہیں۔ صحابہ کا ایک دور تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نور جو ہے آیا، پھر 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو پیغمبر تشریف لائے، اتنے ہی صحابہ ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر اور 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت سورہ الاحزاب ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت بتاتی ہے کہ اہل بیت ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس طرح بہرحال جیسے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان کو ایک دوسرے پہ بعض چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ گناہ گار لوگ ہیں، قدم قدم پہ گناہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، کچھ کر گزرتے ہیں اور کچھ سے بچ جاتے ہیں، کچھ کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ انسان کا بچنا اس سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال لا الہ الا اللہ کافی حد تک انسان کو بچا لیتا ہے گناہوں سے، کہ جتنا اللہ پہ توکل ہوتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سے قرب ہوتا ہے، اتنا بچتا رہتا ہے۔ تو نفس لوامہ جو ہے، آئیے اس کی طرف اب، نفس لوامہ جو ہے یہ دوسرا نفس ہے۔ انسان جب نفس امارہ کے دائرہ سے نکل آتا ہے، یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ گناہ نہیں ہوگا، پھر گناہ ہوگا، بس پھر وہی ذکر اللہ واستغفر لذنوبہم، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، پھر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، تو اللہ کے علاوہ اور کون گناہ بخش سکتا ہے؟ وہ بخشتا رہتا ہے، کبائر بھی صغائر بھی، دنیا میں سزائیں بھی مقرر کی ہوئی ہیں۔ تو انسان جب نفس امارہ کے دائرہ سے نکل آتا ہے تو لوامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان کے دل کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے کہ انسان کے سامنے صراط مستقیم ہی آتے جاتے ہیں، اور ان پر وہ بلا خوف و خطر گامزن ہو جاتا ہے۔ یہ ہدایت والا نفس ہے۔ کیوں نفس ہدایت والا ہے؟ کہ نفس امارہ کے دائرہ سے جب نکلتا ہے، گناہ ہونا کم ہو جاتے ہیں، پھر بھی کوئی ہو جاتا ہے تو یہ اسے ملامت کرتا ہے، تو نے کام غلط کیا ہے، تجھ سے گناہ ہو گیا ہے، چل اس رب کریم وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں، وہ تجھے بخش دے گا، توبہ کر۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں پکی سچی توبہ کرو۔ تو جب انسان گناہ کا، صغیرہ کا یا کبیرہ کا ہو جاتا ہے، اس کے اندر نفس لوامہ جو ہے اگر متحرک ہے، تو وہ اس کو اس زیادتی پر جو اس نے جس کا ارتکاب کیا ہے، جو زیادتی یا گناہ کیا ہے، وہ اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اسی وجہ سے نفس لوامہ کا مطلب ہوتا ہے سخت ملامت کرنے والا نفس۔ یہ اچھا نفس ہے۔ ادھر سے نفس مارا نے گناہ پہ ابھارا، ادھر سے نفس لوامہ نے اس کی گردن دبوچی۔ کیا کرتا ہے؟ گناہ ہو گیا تجھ سے، چل توبہ کر، بارگاہ الہی میں دروازہ فضل کھٹکھٹا، دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، جو دل کی مرادیں ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح۔ وہ بارگاہ الہی تو چاہتی ہے کہ میری مخلوق، یہ انسان جن، یہ میرے پاس آئیں، گناہ کر کے آئیں، میں انہیں بخش دوں گا۔ دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا،
مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا۔ اس کا دروازہ مغفرت بند نہیں ہوتا ایک لمحے کے لیے بھی۔ جب بھی انسان شرمندہ ہو جائے، اس کا نفس لوامہ اس کو ملامت کر دے اور اس میں احساس پیدا ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ اچھا نفس ہے۔ یہ جتنا متحرک ہوگا یہ نفس مارا کا اور اس کا چیک بیلنس رہے گا، یہ دونوں کی آپس میں کشتی رہتی ہے۔ اردو سے نفس مارا کہتا ہے گناہ کر، وہ نفس مارا جب لا الہ الا اللہ روکتا ہے اور اگر ہو جاتا ہے، انسان کے بشری تقاضے ہیں، تو نفس لوامہ جو ہے فوری سر اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ دیکھیں اندر اندر ہی کام چل رہا ہے، کوئی تبلیغ کی ضرورت نہیں، اندر ہی کام چل رہا ہے۔ پھر تو نے یہ کیا کیا؟ اندر سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے، یہ تو نے گناہ کر دیا، چل یہ تو اس بدی کے بدلے فوری تو نیکی کر۔ پھر اس کا وہ آگے آئے گا ہمارا انشاءاللہ، نفس ملہمہ ہے۔ تو بہرحال مراد یہ ہے کہ یہ نہ صرف نیکی اور بدی کی تمیز کرتا ہے، دیکھو ساتھ تمیز کرتا ہے، بھئی یہ کام تیرا ٹھیک نہیں ہوا، نیکی اور بدی میں فرق محسوس کرتا ہے، حلال حرام میں فرق محسوس کرا دیتا ہے نفس لوامہ۔ یہ اندر جو اس نفس کا حامل انسان جب اپنے اندر نور پیدا کر لیتا ہے، یعنی ہو جاتا ہے اس کے ذکر سے، تو یہ داخلی نور کے اندر جو اندر اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بدی سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جھوٹ، فریب، مکر، فریب کاریاں، غیبت، غنیمت جو ہے مال جو امانت ہے اس میں خیانت کرنا، سود کھانا، یہ بینکوں سے، تو دنیا وہ پھر نہیں کماتا نا، کیونکہ دنیا کما کے رکھنا ہی گناہ ہے۔ اس لیے انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہے، وہ انبیاء کی لائن میں آ جاتا ہے۔ مراد لائن سے مراد یہ ہے کہ ان کا متبع بن جاتا ہے، ان کا اطاعت گزار بن جاتا ہے۔ مع الذین ہے نا، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم، پس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے۔ اگلا یہ پہلا کلپ، یہ بھی آگے چلے گا، ابھی کچھ 3-4 کلپ جتنے بھی ہو سکے میں کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔